قرآن کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ اس نے چھوٹی سی 1-2 بکریاں رکھی ہوئی تھی، اللہ نے اس کی بکریوں میں اتنی برکت دی، وہ سالبہ جو ہر نماز پہ پہلی صف میں نظر آتا تھا، چھوٹا سا مکان تھا، کٹیا تھی، اتنی برکت ہوئی کہ وہ بکریاں اس مکان میں نہ سمائیں۔ وہ پہلے ہر نماز میں جو آگے آگے تھا، اب پچھلی صف میں وہ بھی 2 نمازیں، پھر رزق اور بڑھا، پھر 1 نماز 5 میں سے 4 گئی، پھر برکت اور بڑھی، وہ جگہ چھوڑ دی جیسے ہم آج کل اندرون شہر چھوڑ کر ڈی ایچ اے جاتے ہیں، نہیں یہ گلیاں تنگ ہو گئی، اب یہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ہم بیریا میں جائیں گے، ڈی ایچ اے میں جائیں گے، ماڈل ٹاؤن میں نہیں، یہ یہاں کوئی ڈسٹرڈ ایریا ہو گیا ہے، یہاں بچوں کی اسٹڈی نہیں ہوتی ہے۔ میں سوچتا ہوں تیرا باپ دادا تینی گلیاں کی رڑیا سی تے مریا سی، یہ ہن 4 ٹکے آ ہی گئے نے تے بندہ ہی بن جا، خدا دا نہ آئے خدا کے لیے۔ وہی سالبہ جب نمازوں میں نظر نہ آیا، پوچھا یا سرکار نے، وہ میرے غلاموں 1 سالبہ تھا، ہاں یا رسول اللہ تھا، کیا ہوا کہاں گیا نظر نہیں آتا؟ عرض کی سونیا اس نے اللہ نے بڑا مال دیتا تو آدھی دعا دے نال، کیا ہوا یا رسول اللہ؟ پہلے وہ چھوٹی سی مکان تھا پرانا سا، اس میں رہتا تھا، جو اس کے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی برکت تھی، اب اس نے وہ مثال کے طور پر اندرون شہر چھوڑ کے ڈی ایچ اے کو ٹھیلن لی، سونیا ہون اپنی بکریاں لے کے نا شہر تنگ پہ گیا، وہ پہاڑ کے دامن میں ایک کھلا طویلا اس نے جگہ خرید کے ایک فارم ہاؤس بنا لیا ہے، اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا سالبت افسوس، جی کچھ وقت اور گزرا، اللہ نے قرآن اتاریا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ فرض ہو گئی، مال والوں سے حکم آ گیا کہ زکوٰۃ لی جائے، پرسنٹیج یہ رکھو 2.5% کے حساب سے، جس کے پاس اتنا مال ہے اس سے زکوٰۃ لی جائے، نمائندے بھیجے مختلف جگہ پہ کہ جاؤ لوگوں سے ان کے مال کے مطابق زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ لے کے آؤ، حکم ہے۔ سرکار کا بھیجا ہوا نمائندہ چلتا چلتا کلیکشن کرتا جمع کرتا کرتا اس سالبہ کے پاس بھی پہنچ گیا، قرآن بتا رہا ہوں، میرے گھر جا کے پڑھنا 10واں پارہ سورہ توبہ۔ جب اس کے پاس سرکار کا بھیجا ہوا نمائندہ پہنچا، سرکار کا فرمان گرامی رب کا حکم بھی بتایا کہ سرکار نے بھیجا، رب نے حکم نازل کیا کہ مال میں زکوٰۃ اللہ نے فرض کی، اس کی تقسیم ترتیب سرکار نے بتائی ہے کہ اتنے پہ اتنی ہے۔ اب اس کے پاس تو بڑا مال تھا، سینکڑوں کے حساب سے اس کی بکریاں تھی، اب جب حساب کیا دل ڈگمگا گیا کہ اتنی میریاں بکریاں نکل جان گیا زکوٰۃ دے وچ، جیسے آج کئی دوستوں کا دل ڈگمگا جاتا ہے جب رب کے نام پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے، وہ سالبہ بن جاتے ہیں، دل ڈگمگا گیا، استغفر اللہ زبان سے کہہ اٹھا، جیسے آج کئی نودولتیے، یہ اسلام نے ٹیکس لگا دیا میرے مال پہ، میں نے تو بڑی محنت سے مال جمع کیا ہے، بڑی مشقت سے محنت جمع کیا ہے، میری بڑی محنت ہے، اس پہ ٹیکس لگ گیا۔ کیونکہ سرکار نے تو فرمان جاری کیا تھا نا کہ اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق لے آؤ، ادھر وہ جواب دے رہا ہے وہ جنگل میں، ادھر سرکار صبح کے ٹائم صحابہ سے فرما رہے ہیں نماز کے بعد، میرے غلاموں تمہیں پتہ ہے کہ سالبہ تھا؟ ہاں یا رسول اللہ تھا، کیا اس کا حال؟ صحابہ عرض کرنے لگے سونیا، جس طرح مثال کے طور پر فار ایگزامپل کسی کی ذات کی بات نہیں کر رہا، یہ جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں نا، ان کے ساتھ کا کوئی ان کا پرانا بچپن کا دوست ان گلی محلوں میں ہو، وہ چلا جائے بحریہ، ڈی ایچ اے، ماڈل ٹاؤن، گلبرگ،
تو وہ بتائیں گے کہ جی وہ کون تھا، کیسا تھا۔ صحابہ نے سنیا، ہاں ہم نے دیکھا تھا سالبہ کو، اس کے گھر تو چولہا بھی کئی کئی دن نہیں جلتا تھا۔ سرکار نے فرمایا پھر یا رسول اللہ اس نے آپ کے آگے التجا کی تھی، دعا کی، آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے برکت دی، اب ہمیں نظر نہیں آتا، پتہ چلا ہے اس کا مال اتنا وسیع ہو گیا کہ وہ شہر چھوڑ کر پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ اس نے اپنے لیے مختص کر کے وہاں رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس سالبہ پہ بڑا افسوس، اب جس پہ سرکار فرما دے اس پہ افسوس، پیچھے کیا بچتا ہے؟ سرکار نے یہ نہیں بتایا کہ جو میں نے بندہ بھیجا تھا اس کو اس نے یہ جواب دیا ہے۔ سن، جب وہ نمائندہ اپنی ساری کلیکشن کرتے کرتے واپس پلٹا، سرکار کی ایک ایک کا حساب دینے لگا، دیتا دیتا دیتا، جب اس کی زبان پہ جملہ آیا نا سالبہ، سن میں عرض کر رہا ہوں، نہ میرے کتاب بندہ فقیر حاضر، آقا نے فرمایا رہنے دے، سالبہ کا ذکر ہی نہ کر، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ فرمایا سالبہ کا ذکر ہی نہ کر، رہنے دے، چھوڑ دے، اس پہ بڑا افسوس۔ صحابہ حیران ہے کہ سرکار نے اس کا ذکر سننا گوارا نہیں کیا، ہوا کیا؟ جب ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں گیا تھا، اس نے یہ کہا تھا۔ اب ہر صحابی جسے کہتا ہے نا کانوں کو ہاتھ لگانا، تبھی تو سرکار نے فرمایا چھوڑ دے، اس کا ذکر ہی نہ کر۔ اب جب اس کو پتہ چلا، خبر ہوئی، کچھ عرصے بعد وہ مال لے کے آیا، سن سرکار نے فرمایا اب تیرے مال کی اسلام کو ضرورت نہیں۔ جی تو یہ بھی کہہ سکتا ہے مولانا اسی پہلی باری سنے ہیں، میرا تو قصور نہیں، میں تو قرآن دس رہے ہیں، موقع ملے تو پڑھ کے دیکھ لو۔ سرکار نے اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا، پھر سرکار کی ظاہری حیات طیبہ کے وصال کے بعد امیر المومنین صدیق اکبر زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف تلوار لے کر جنگ لڑ رہے ہیں، وہی سال زکوٰۃ لے کے آیا، فرمایا کوئی اور ہو وہ زکوٰۃ نہ دے، ابو بکر تلوار سے زکوٰۃ لے گا، سالبہ تو دے گا، تجھ سے ابو بکر نہ لے گا۔ کیوں کہ جس زکوٰۃ کو میرے آقا نے قبول نہیں کیا، ابو بکر کبھی قبول نہیں کرے گا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کے تقریباً 2 سالوں کے بعد سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین بنے۔ یہ سالبہ پھر روتا پیٹتا پھر زکوٰۃ لے کے آیا، پہلے کروڑوں میں تھی، اب ہزاروں میں آ گیا تھا، جس رفتار سے بڑا تھا نا اسی رفتار سے کم ہو گیا تھا، اب روتا پیٹتا پھر آ گیا عمر کے پاس، سرکار تسی زکوٰۃ لے رہے ہو؟ عمر نے فرمایا سرکار میرا بھی حساب کرو، فرمایا تو جانتا نہیں میں کون ہوں، شاید عرب نہیں پتا میں کون ہوں، کن کا ماننے والا کا کلمہ پڑھنے والا ہوں اور کس کے پیچھے میں کھڑا ہوں۔ اس نے کہا جی کوئی معافی کی گنجائش، کہا وہ روضہ انور ہے، جس زکوٰۃ کو میرے آقا نے قبول نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، عمر کہاں ہوگا؟ جا تیرا مال ہم نہیں لیتے۔ سن تاریخ اٹھا کے دیکھ، سیرت کی کتب بھری پڑی ہے، قرآن کی تفسیر پڑھ کے دیکھ، یہ سالبہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے پہلی غربت سے زیادہ غربت میں سیدنا عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں دنیا سے گیا تھا۔ تو خدا کے لیے بات سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کے نام پہ دو، بس اس کا نام لے کے دو، گردن جھکا کے دو، مالک تیرا شکر ہے تو نے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق